اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہماری ٹاک کا 4th ڈے ہے اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وضو کا بیان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ سب سے پہلے جو بات ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو نیند سے جاگنے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ اس حدیث سے ہمارے لیے جو عملی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب رات سوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ رات سونے کے دوران اس کے ہاتھ نے جسم کے کس حصے کو ٹچ کیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ پلید ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب وہ اٹھے صبح تو کسی بھی برتن کو ہاتھ لگانا، ٹچ کرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں صفائی کی طرف کس قدر راغب کرتا ہے، ہماری طہارت کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اگلا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ بستر پر جب انسان اٹھے تو 3 دفعہ ناک کو جھاڑ لے۔ جب 3 دفعہ ناک کو جھاڑے گا، کس طرح جھاڑے گا؟ ایک طرف داہنی طرف سے وہ سانس لے، باہر کی جانب ایکزیل کرے، اور دوسری جانب وہ اس کو ذرا بلاک کر لے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ۔ پھر بائیں طرف انگلی رکھ کے اس کو بلاک کرے اور داہنی طرف سے سانس لے باہر کی طرف۔ 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ اب سونے والے کی ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی جو کیفیت ہے اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا فرض اس پر ایمان لانا ہے کہ شیطان واقعی رات گزارتا ہے۔ اس کے بعد ہم وضو کی ترتیب کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور اس کی یاد دہانی رکھنی چاہیے۔ اور اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھنی، صرف آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ جوتے پہنے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ تو وضو کے جتنے بھی اعضاء ہم نے دھونے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہم داہنی طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے تمام کام جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ان سب کو بھی داہنی طرف سے شروع کرنا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی ہم اپنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس کو داہنی طرف سے شروع کریں اور نیت یہ رکھیں کہ یہ میں سنت کے مطابق کر رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں، یعنی جو ہماری کلائی ہے، رسٹ ہے، یہاں تک دونوں ہاتھ 3 دفعہ واش کریں، اچھے طریقے سے واش کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہینڈ واش کرنے کے لیے سمپل آپ پانی بہا کے سمپل ایسے نہیں کرتے، بلکہ آپ
صحیح سے فنگرز کے دوران جو فنگرز کے درمیان خلا ہے، پھر ہاتھ، پھر نیلز اور کلائی تک اچھے سے آپ اس کو واش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وضو کے اینڈ پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی اس سے ریلیٹڈ، کچھ سائنٹیفکلی اور کچھ میڈیکلی چیزیں، جو آپ کے علم میں کچھ چیزیں پہلے سے ہوں گی لیکن کچھ چیزیں آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی سمپل پانی بہا کر، جلدی جلدی پانی بہا کر اور پھر ہم جلدی جلدی وضو کریں نہیں، بلکہ ہینڈز کو اچھے طریقے سے آپ دھوئیں، فنگرز کے درمیان سے، نیل سے اچھے طریقے سے واش کریں۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں۔ چلو مطلب ہاتھ میں پانی لینا، ٹھیک ہے، ہاتھ کو ایسے بنا کے پانی اس میں ڈالنا، آدھے پانی سے کلی کرنی ہے اور آدھا پانی ناک میں ڈالنا ہے اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے۔ یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم 3 دفعہ پہلے منہ میں مطلب پانی ڈالتے ہیں، ناک کلی کرتے ہیں اور بعد میں اور پانی لے کر 3 دفعہ پھر ہم ناک میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ حدیث بھی موجود ہے کہ ایک ہی پانی سے، یعنی کلی کے لیے اور ناک کے لیے ایک ہی پانی کا استعمال کیا جائے۔ اور اس سے اب دیکھیے گا، اس عمل کے بعد دیکھیے گا کہ جب آپ تھوڑا پانی کلی کے لیے اور وہی پانی جب آپ ناک میں ڈالیں گے، اس عمل سے آپ کے ناک میں جو پانی کا چڑھاؤ ہے وہ کافی بہتر ہوگا، بجائے کہ پہلے ہم بعد میں علیحدہ سے پانی لیں۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ اس طریقے سے پانی کا چڑھاؤ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کو آپ کر کے دیکھیے گا۔ اب اس کے بعد 3 بار چہرہ دھونا ہے، اور چہرہ اس طریقے سے کہ تھوڑی سے اوپر پیشانی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی پورا چہرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ پھر دائیں کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، یعنی کہ داہنا ہاتھ اب کوہنی تک اچھے طریقے سے دھونا ہے، اور پھر بائیں طرف کے ہاتھ کو اسی طریقے سے کوہنی تک 3 دفعہ دھونا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہاتھ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے جائیں انہیں۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے لیے دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے، یعنی گردن پیچھے، گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی چھوٹی انگلیاں آپس میں ملائیں، اس سے جو نیکسٹ رنگ فنگر ہے اس کو ملائیں، اور پھر جو مڈل فنگر ہے اس کو ملائیں۔ 3 فنگرز جو ہیں وہ آپس میں ملا کر، باقی جو انڈیکس فنگر اور تھم، اس کو آپ سپریٹ رہنے دیں گے۔ اب جو تھم ہے وہ آپ اپنے کان، جہاں پہ آپ کا نیچے نہیں اپر سائڈ، وہاں دونوں تھم جو ہیں ایک دائیں ایک بائیں رکھیں، اور آہستہ آہستہ اسی طرح ہاتھوں کا جو جال بنایا ہوا ہے اور جو آپ کی انڈیکس فنگر ہیں دونوں، یہ آپس میں ان ٹچ رہیں گی، اور باقی جو 3 انگلیاں ہیں وہ آپس میں ٹچ ہو کے پورا ہاتھ ایسے پیچھے لے کے جائیں گے، سر سے پیچھے گردن جہاں پہ ہمارے بال جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، یہاں پہ گردن جو ہماری ہے، پھر وہاں سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی ہاتھ کو آپ واپس لے کے آئیں گے اپنی پیشانی تک۔ یہ ہو جائے گا سر کا مسح۔ اس کے بعد آپ نے پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، شہادت کی انگلی، انڈیکس فنگر جو ہماری ہے، شہادت کی انگلی جو ہماری جیسے کان کی لو ہے، جہاں پر ہم ٹاپس وغیرہ پہنتے ہیں، یہاں سے جس طرح ہمارے کان کی شیپ بنی ہوئی ہے بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو موو کریں گے، یہاں سے آپ فنگر رکھیں گے اور پورا اس کو کان کے اندر داخل کریں گے، اور اس طرح سے پوری شیپ کے ساتھ اپنی فنگر کو موو کرتے ہوئے صاف کریں گے دونوں ہاتھوں کی طرف سے۔ جو ہمارا تھم ہوگا اس وقت وہ آزاد ہوگا، ان ٹچ ہوگا، اس کو بیک سے نیچے سے لینا ہے، لو سے بیک سے اس کو موو کریں اوپر کی جانب، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے دبا کے موو کریں، اور بس ایک ہی دفعہ اوپر لے جا کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ دونوں طرف سے یہی طریقہ اپنانا ہے، یہ نہیں کہ اوپر لے جا کے اس کو دوبارہ نیچے لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، نل کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں اور کھڑے کھڑے ہی ہم وضو کرتے ہیں، اور پاؤں جو ہے اس کو جیسے نل کے نیچے رکھا اور بس گھما دیا ایسے سے، اور ہاتھ نہیں لگاتے، بعض اوقات جلدی میں کر لیتے ہیں۔
تو اس کے لیے کیا ہے کہ اچھے طریقے سے پہلے تو وضو کے لیے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے وضو کریں، اور اگر بیٹھ نہیں سکتے یا کوئی اور ایشو ہے تو پھر اچھے طریقے سے ہاتھ کے ساتھ اس کا خلال کریں، انگلیوں کا خلال کریں، اور اینکل جو ہے وہاں تک پانی جو ہے اچھے طریقے سے اس پر پھیریں، اس کو پہنچائیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال ضرور کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وضو کرتے ہوئے دیکھا، ایک جو صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی کہ چھوٹی انگلی سے کر رہے ہوتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیں اور ارد گرد کو دھو لیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے جو وضو کے دوران ایکسیپشنل ہے۔ یہ وضو ہمارا مکمل ہوا، اور اس کے بعد 2 چھوٹی سی دعائیں ہیں، اس کے بارے میں چھوٹی سی آپ یہ بات سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو پورا وضو کرے اور پھر یہ کہے، یعنی وہ کلمہ پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ، کہ وضو کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ کہنے سے انشاءاللہ آسمان کے یعنی کہ آسمان سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ تحیۃ الوضو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے یعنی ظاہری اور باطنی انٹرنل ایکسٹرنلی طور پہ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ تحیۃ الوضو کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تو اس کی بشارت کیا ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو اختیار کرنے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وضو کے بارے میں تھوڑی سی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بینگ اے مسلم ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب اتنی فطرت کے مطابق ہے، اتنی نیچرل ہیں کہ انسان کی باڈی ہے، اس کا وجود ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج میڈیکل سائنس، آج سائنٹسٹ اس کو ریسرچز کے ذریعے سے پروو کر رہے ہیں کہ وضو جو ہے یہ بہت بہترین ہے، وضو جو ہے اس کے یہ سائنٹیفکلی فوائد ہیں، یعنی بے شمار فوائد بتائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان فوائد پر بات ہم کریں گے، لیکن نیکسٹ ٹاک میں کریں گے جو باقاعدہ صرف وضو کے فوائد پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔